مولانا صاحب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، یہ عید میلاد النبی کے جواز کے لیے کون کون سے دلائل کو پیش کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ایسی ایسی دلائل پیش کر رہے ہیں جن دلائل کو نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ سکے، نہ خلفائے راشدین سمجھ سکے، اور نہ ہی اس کے بعد کے صحابہ اکرام سمجھ سکے، اور نہ ہی تابعین سمجھ سکے، نہ تبع تابعین سمجھ سکے، نہ ائمہ محدثین سمجھ سکے۔ کسی نے اس دلیل کو نہیں سمجھا سوائے اس مولانا کے۔ دیکھیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کہنے دیئے ڈاکٹر صاحب، اللہ کا نبی بنیادی طور پر ہر جائز کام کروانے نہیں آتا، بالکل نہیں۔ دراصل اللہ کا نبی ہر ناجائز کام سے روکنے کے لیے آتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جائز کام کروانے نہیں آتے، ہر جائز کام کروانے نہیں آتے۔ نبی تو اس لیے آتے ہیں کہ ناجائز کاموں سے روکا جائے، ہر جائز کام کروانے کے لیے نہیں آتے۔ اگر ہر جائز کام کروانے کے لیے آتے اور ہر جائز کام کے بارے میں بتاتے تو قرآن 30 پاروں کا نہیں بلکہ کئی پاروں کے ہوتے، 50 پارے کے ہوتے۔ اس طرح کے دلیل عید میلاد النبی کے جواز کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز کام کروانے نہیں آتے؟ آپ اگر حدیثوں کو پڑھے ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جائز کام کروانے آتے ہیں اور ہر ناجائز کام کرنے سے روکنے کے لیے آتے ہیں۔ ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ، کہ نبی کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز ان یدل امتہ علی خیر یعلمہ لہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے نبی، آپ لوگوں کو اپنے حساب سے جس کام کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، جس کو آپ خیر سمجھتے ہیں، جسے آپ جائز سمجھتے ہیں، اس کام کو لوگوں کو بتائیے، اس نیکی کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر دیجئے، لوگوں کو اس کی تعلیم دیجئے جسے آپ بھلائی سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، جسے جائز سمجھتے ہیں۔ اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ اور ہر اس کام سے آپ روکیے، ہر اس شر سے روکیے، ہر اس برائی سے روکیے جو ناجائز ہیں، جو حرام ہیں، جو لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے، جسے آپ بہتر نہیں سمجھتے ہیں، اس کام سے لوگوں کو روکیے، اس سے منع کیجیے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نبی دونوں چیزوں کے لیے آئے ہیں، جائز کاموں کو کروانے کے لیے بھی آئے ہیں، ناجائز کاموں سے روکنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے ایک اصول قائم کیا، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو جائز کام نبی بتا دے، جس جائز کام کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم صادر فرما دے، اسے تم کرو، اور جس سے منع کر دے، جس سے روکیں، اس سے تم رک جاؤ۔ کس نے کہا آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز کام کروانے نہیں آتے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائز کام کروانے کے لیے آئے تھے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناجائز کام سے روکنے کے لیے بھی آئے تھے۔ یہ پہلی ان کی دلیل ہے جو احادیث کی روشنی میں رد ہوتی ہے۔ دوسری دلیل، اس نے کہا کہ دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ناجائز، یہ بدعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تجھ پر وحی نازل ہو گئی؟ باب نبوت تو بند ہو چکا ہے، اب تو کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ دیکھیے اب کس بنیاد پر تو منع کر رہے ہیں۔ دین مکمل ہو گیا ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ اس سے سمجھ لیتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اگر آپ اس آیت کو سمجھے ہوتے تو اس کو آپ عید میلاد النبی کے لیے فٹ نہیں کرتے، اسے آپ عید میلاد النبی کے لیے استدلال نہیں کرتے، اس کی جواز کے لیے دلیل نہیں دیتے۔ دین مکمل ہو چکا ہے، یقیناً دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں ذرہ برابر بھی کسی بھی نیک عمل کو داخل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام مکمل ہو گیا ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی عمل آپ داخل نہیں کر سکتے، بھلے ہی آپ کو کتنا اچھا لگے، بھلے ہی آپ اسے جتنا پسند کرتے ہوں، لیکن آپ اسے دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر اگر آپ کریں گے، جس کی جو ہے دلیل اور جس کی ثبوت دین اسلام کے اندر موجود نہیں ہے، تو آپ نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اور اسلام میں آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ دین تو مکمل ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین نے اس دین کو پسند بھی کر لیا ہے۔ اب کوئی نیا دین، نیا طریقہ، نئی نیکی اگر کوئی جاری کرتا ہے تو وہی بدعت ہے۔ تو بھائی صاحب فرماتے ہیں
کہتے ہیں کہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اب جو ہے کوئی بھی شخص اگر دین اسلام کے بارے میں اور عید میلاد النبی کے تعلق سے یہ جو کہ وہ جائز سمجھتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی منع کرتا ہے تو گویا کہ اسلام کے منہ میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ بتائیے کس طرح سے آپ نے ثابت کیا کہ عید میلاد النبی اسلام ہے؟ کس ناحیے سے، کس طریقے سے یہ اسلام بنتا ہے؟ آپ اس چیز کو لوگوں کو بتائیے۔ آپ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس سے آپ جو ہے پڑھ کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ بھائی عید میلاد النبی دین ہے، اسلام ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیے کہ یہ کس طرح سے اسلام ہے۔ آپ ثابت کیجئے، کوشش کیجئے کہ کیسے یہ اسلام ہے اور یہ نیکی ہے، تو کس لیے نیکی ہے اور کیسے نیکی ہے، اس نیکی کو کرنے کے لیے کس نے آپ کو حکم دیا، کس نے آپ کو اجازت دی؟ تو دین مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کی بات آپ اسے خود سمجھیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، نہ اس میں آپ زیادتی کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ایک پیکج ہمیں دے دیا، ایک شریعت ہمیں دے دی ہے، اب اس شریعت کو اور اس قرآن کو اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوں گے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہوں گی۔ اچھا، اسی طرح سے اس حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی چیز کی جواز کے لیے ضعیف حدیثی کافی ہے۔ میرے بھائیوں، اور میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، یہ دین کا مسلمہ اصول ہے کہ کسی چیز کے جواز کے لیے کوئی ضعیف حدیث بھی کافی ہے، لیکن کسی چیز کے حرام یا بدعت ہونے کے لیے قرآن اور احادیث کی نص قطعی چاہیے آپ کو۔ میرے بھائی، آپ جب کہہ رہے ہیں، یہ ایک اصول بتا رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کی جواز کے لیے ضعیف حدیث ہی کافی ہے، تو میں آپ کو کھلی چیلنج کرتا ہوں، آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جواز کے لیے کوئی ضعیف حدیث بھی آپ کے پاس ہے؟ ہے آپ کے پاس کوئی ضعیف حدیث؟ اگر ہے تو پیش کریں، اور میں تو کہتا ہوں قیامت تک صحیح کو چھوڑ دیجئے، آپ مرفوع حدیث کو چھوڑ دیجئے، حسن حدیث کو چھوڑ دیجئے، آپ ضعیف حدیث کو بھی پیش نہیں کر سکتے، ضعیف حدیث بھی آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہ تو کوئی اسلام ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، یہ تو کسی بھی طرح سے اسلام کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق نہیں ہے جس طرح سے لوگ عمل کر رہے ہیں۔ تو آپ خود فرماتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی جواز کے لیے ضعیف حدیث کا ہونا ہی کافی ہے، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ضعیف حدیث ہی دکھا دیجئے۔ آپ صحیح کا چکر چھوڑیے، قرآن کا چکر چھوڑیے، آپ کوئی ضعیف حدیث ہی دکھا دیجئے۔ اگر آپ 2 نہیں دکھا سکتے، 3 نہیں دکھا سکتے، تو صرف 1 دکھا دیجئے، صرف 1 ہی دکھا دیجئے، کوئی ضعیف حدیث کہ ائمہ حدیث نے اسے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہو، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، یا تابعین نے اس پر عمل کیا ہو، کوئی ایک چھوٹی سی 1 لائن کی حدیث ہی آپ دکھا دیجئے، تو ہم جو ہے تسلیم کر لیں گے کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے۔ آپ خود کہتے ہو، اصول خود بناتے ہو، اور خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ لہذا نبی پیدا ہو رہا تو اللہ سلام بھیج رہا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں والسلام علیک یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، سرکار نے فرمایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ووالدین وما ولد کہہ کر حضور کے میلاد کو بیان کیا، اور حضرت مریم کی میلاد کو اللہ نے سورہ آل عمران میں بیان کیا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ کیا ہے، تو کون آپ کو کہتا ہے کہ ولادت کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس لفظ کو سمجھیے کیسے دھوکہ دے رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یا دیگر نبیوں کی ولادت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ 5 نبیوں کا تذکرہ، ان کی ولادت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، تو ولادت کا تذکرہ منع کہاں ہے؟ میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ قرآن میں آپ یہ دکھائیے کہ عید میلاد النبی منانا کہاں ہے، احادیث رسول میں یہ دکھائیے کہ عید میلاد النبی منانا کہاں لکھا ہے۔ آپ سلف صالحین کے اقوال سے ہمیں یہ بتا دیجئے کہ عید میلاد النبی منانا کب ہے اور کہاں ہے۔ ہم تو ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں الحمدللہ، اور جس طرح سے ہم ولادت رسول کا تذکرہ کرتے ہیں دنیا کے اندر کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی جماعت نہیں کرتی ہوگی۔ ہم ولادت رسول کے قائل ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن منانے کا کہاں حکم ہے؟
ولادت کا تذکرہ قرآن نے تو ہے، قرآن نے تو دیا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے ولادت کا تذکرہ، لیکن یہ تھوڑی نہ کہا ہے کہ ولادت پر تم جشن مناؤ، سیلیبریشن کرو، خوشیاں مناؤ، جلوس نکالو، جھنڈیاں لگاؤ، یہ کہا ہے؟ قرآن نے کہیں یہ کہا ہے؟ ولادت کا تذکرہ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، ساری چیزوں کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ ولادت کا بیان کرنا اور ولادت کا جشن کے طور پر منانا یہ الگ الگ چیز ہے۔ ولادت مانتے ہیں لیکن ہم ولادت کی جشن نہیں کرتے، ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن ولادت کو ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے، کیونکہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ تو ولادت کا تذکرہ کرنا اور ولادت منانا یہ آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ہم تو ولادت تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن مناتے نہیں ہیں۔ اس نقطے کو جس میں دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، عوام کو، اس بات کو آپ سمجھیے۔ آگے بڑھیے، آگے فرماتے ہیں ووالد وما ولد، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ووالدین وما ولد کہہ کر حضور کے میلاد کو بیان کیا۔ استغفر اللہ، یہ استدلال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ انہوں نے کون سی شریعت پڑھی ہے، کون سا قرآن پڑھا ہے؟ ووالدین وما ولد کا کیا مفہوم یہی ہے؟ ووالدین وما ولد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بیان کر رہا ہے؟ یہ کون سی تفسیر پڑھتے ہیں اور کہاں سے استدلال کرتے ہیں؟ کن لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ واللہ اعلم۔ ووالدین وما ولد، اگر آپ اسے پڑھیں گے، قرآن مجید ایک عام انسان بھی کھول کر دیکھتا ہے، ایک عام انسان بھی اگر پڑھتا ہے اس کے ترجمے کے ساتھ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے جو ہے کیا مفسرین نے مراد لیا ہے۔ مفسرین نے بعض کے نزدیک اس سے مراد آدم اور ان کی ذریت ہے، اور بعض کے نزدیک ابراہیم اور اس کی ذریت ہے، اور امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد والد و مولود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا ہے، والد اور مولود کی قسم کھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر استدلال کرنا یہ کون سی تفسیر ہے، کون سی احادیث ہے؟ آپ خود اس کے جواب دینے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ کون سی آیت، کہاں کی آیت اور کہاں پہ فٹ کر رہے ہیں؟ تو ووالدین وما ولد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اگر مان لیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منایا جائے، سیلیبریشن کیا جائے، خوشیاں منائی جائے، جھنڈیاں لگائی جائے، جلوس نکالا جائے؟ یہ کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ آپ تھوڑا استعمال کیجئے، اللہ نے جو دیا ہے نا اس کو استعمال کیجئے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کیا ہے اور احادیث رسول کیا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے آپ ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر لیں، آپ ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر لیں یا کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بولیں تو قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آ جائے گا۔ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، اور پڑھنے کے لیے آپ کو صحیح ادارے کا انتخاب کرنا پڑے گا، تبھی آپ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا آگے بڑھیے، آگے کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے کہا کہ اے عمر، تمہارے قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہمارے درمیان نازل ہوتی، اگر یہودیوں میں نازل ہوتی، تو ہم اس دن کو سیلیبریشن کا دن بنا لیتے، خوشیوں کا دن بنا لیتے، ہم سیلیبریٹ کرتے اس دن کو۔ حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا کہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو ہم دو عیدیں مناتے، ہم تو بطور عید مناتے۔ حضرت عمر نے حضرت ابن عباس دونوں سے احادیث فرمایا میاں تم ایک عید کی بات کر تو ہماری تو دو تین عیدیں تھی اس دن۔ وہ یوم عرفہ تھا مسلمانوں کی عید کے دن، وہ جمعۃ المبارک تھا مسلمانوں کی عید کے دن، وہ تکمیل دین کا دن تھا، وہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ لہٰذا یہاں پر تو پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں نہ جانے کتنی عیدیں۔ عرفہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، تکمیل دین کی جو ہے خوشی کا دن تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی اسے عید کے دن نازل کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو عمر نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ یہ آیت کون سے دن نازل ہوئی، وہ کون سا دن تھا اور کتنی تہوار تھی، اس میں تو یوں ہی 3-4 تہوار تھے۔ جمعہ کا، آپ اپنے الفاظ پہ غور کیجیے، آپ نے کیا کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عید کا دن ہے۔ عمر نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس دن خوشیاں مناتے ہیں۔ عید کے دن کیا کرتا ہے؟ جمعہ کے دن اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، درود شریف کا اہتمام کرتا ہے، خطبہ سنتا ہے، 2 گانا نماز ادا کرتا ہے،
اچھا عرفہ کے دن بھی وہاں حاجی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، عرفہ کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے۔ تو یہ عید اس طرح سے آٹومیٹک جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے، ہم اس دن کو ویسے ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں، ویسے ہی ہم اسے مناتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کوئی جھنڈیاں نہیں لگاتے، کوئی جلوس نکالتے، کوئی روڈوں پہ ہم جو ہے ہنگامہ نہیں کرتے، کسی طرح کے باجے گاجے اس طرح کی چیزوں جو ہے شیطانی چیزوں سے ہم بالکل پرہیز کرتے ہیں۔ ہمیں جو اللہ نے فرما دیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، ہم اسی چیز کو کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جمعہ، عرفہ، تکمیل دین، یہ سب جب عید کا دن ہو سکتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم اسے عید کے طور پر کیوں نہیں منا سکتے؟ خوشی کے طور پر کیوں نہیں مناتے؟ میرے بھائیوں، آپ یہودی کے الفاظ پہ غور کیجئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ یہودی نے کہا کہ ہم خوشی مناتے، جس طرح سے آج لوگ جشن مناتے ہیں، ویسے یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم خوشیاں مناتے، ہم جو ہے جشن کرتے، ہم جلوس کرتے، ہم اسے عید کا دن قرار لے لیتے۔ لیکن عمر نے کیا کہا کہ ہمارے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، ہمارے اسلام نے خود بخود اسے آٹومیٹکلی جو ہے اسے عید کا دن ہی نازل کیا ہے، تو ہمیں الگ سے کوئی عید بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ عید میلاد النبی کے جواز کی دلیل ہرگز نہیں بنتی ہے، یہ عید میلاد النبی کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن فرض کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب کو بتایا ہے، اس کے سنن کو بتایا ہے، اس کے فرائض کو بتایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام تر آداب کو، تمام فضیلتوں کو اجاگر کیا، لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن۔ فرمایا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا فیہ خلق آدم، اس لیے کہ اس دن تمہارے باپ آدم پیدا ہوئے۔ معلوم ہو آدم پیدا ہو تو عید کا دن، اور جس دن فخر بنی آدم پیدا ہو ہزاروں عیدوں کا عید۔ اور پھر کہتے ہیں وَفِيهِ خُلِقَ آدم، جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے؟ عید میلاد النبی منانا درست ہے، میلاد النبی منانا جو ہے جائز ہے۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے؟ میرے بھائی جمعہ کا دن تو ویسی عید ہے، اللہ نے ویسی عید قرار دیا ہے، تو عید میلاد النبی کو بھی عید قرار دیا ہے۔ اس سے عید میلاد النبی کا استدلال کرنا، عید میلاد النبی کی دلیل پکڑنا سراسر جہالت ہے اور لا علمی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ علم حاصل کیجئے، اس کے بعد ان چیزوں سے آپ استدلال کریں۔ کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا، میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ آئیے آگے فرماتے ہیں اچھا ایک چیز میں آپ کو یہاں یہ بتا دوں کہ قرآن مجید کے اندر آدم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ملے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ملے گا۔ یہ سب آپ کو قرآن میں ملے گا، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن مجید کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ نہیں ملتا؟ آپ کی بعثت کا تذکرہ ملتا ہے، ولادت کا تذکرہ نہیں ملتا۔ کیوں؟ جس طرح سے دیکھیے، جس طرح سے ابراہیم جو ہے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا تفصیل کے ساتھ اللہ نے کیا، اس کا ذکر جو ہے قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ولادت کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ تفصیل سے کیا، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ جیسے اللہ رب العالمین نے کیا، ویسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ ناچیز ایک چھوٹی سی حکمت بتاتا ہے، توجہ کے ساتھ سننا۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس کو بیان نہیں کیا کیونکہ اللہ رب العالمین علیم خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ کل کو جب صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تابعین چلے جائیں گے، ائمہ چلے جائیں گے، محدثین چلے جائیں گے، تمام بزرگان دین چلے جائیں گے، تب کچھ لوگ ایسے آئیں گے، وہ زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اللہ، اس کے رسول، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین اعظام، تمام لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، تمام لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور خود بخود جو ہے دین اسلام کی تعویلیں کرتے پھریں گے، قرآن کی تعویل کریں گے، احادیث رسول کی تعویل کریں گے۔ اللہ کو یہ باتیں معلوم تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ پورے قرآن مجید کے اندر کہیں نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ یہ بدعات و خرافات لوگ پیدا کرنے والے ہیں،
لوگ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے والے ہیں، صحابہ اکرام سے سبقت کرنے والے ہیں، یہ محدثین اکرام ائمہ دین سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بخوبی معلوم تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے نہ نبی کی ولادت کا تذکرہ کیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کو صحابہ اکرام کے ذہن و دماغ میں رکھا، بلکہ فراموش کرا دیا، بھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاریخ کو ہی اختلاف کا سبب بنا دیا تاکہ لوگ اس میں جو ہے سیلیبریشن نہ کریں، اس میں خوشیاں نہ منائیں، اس میں جشن نہ کریں، اس میں جلوس نہ نکالیں، اس میں جھنڈیاں وغیرہ گھروں کی چھتوں پر، گلیوں میں، سڑکوں میں، نالیوں میں نہ لگائیں۔ یہ اللہ رب العالمین کو معلوم تھا۔ اچھا، یہ حضرت آگے بتاتے ہیں، آگے کہتے ہیں من سن فی الاسلام، جاری کر دیں۔ فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامہ، جو کسی اچھی سنت، اچھے کام کو جاری کرتا ہے، اس کے بعد قیامت تک اگر لوگ اس کام کو جاری رکھیں تو اس بگنر کو اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری ٹرانسلیشن جب میں نے یہ سنا، ہو سکتا ہے سبقت لسانی ہو، لیکن جب اتنے آپ لاجک بات کر رہے ہیں، آپ اتنے جو ہے فلسفے کی بات کر رہے ہیں، تو کم از کم حدیث کے زیر و زبر پر بھی تو غور کیا ہوتا۔ اس نے کہا من سن فی الاسلام، میرے بھائی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے۔ اگر پڑھا ہوتا تو سننا آپ نہیں کہتے بلکہ من سننا کہتے، کیونکہ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر ہے من سن فی الاسلام سنتن، من سن فی الاسلام سنتن، جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جو ہے جاری کرتا ہے، اچھا طریقہ، سنتن حسنہ، اس سے لوگ جو ہے بدعت حسنہ مراد لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس حدیث کو آپ پوری پڑھیں گے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پہ سنتن حسنہ کا لفظ ہے، یعنی جس نے اچھا طریقہ، اچھی سنت، یعنی جو لوگ بھولتے چلے جا رہے ہیں اور آپ اس سنت کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو آپ کو ثواب ملے گا جب تک لوگ اس پر عمل کریں گے۔ جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو سنت کو جاری کرنے کا حکم ہے، بدعت کو جاری کرنے کا حکم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، عمل، فعل سے جو ثابت ہے، اس کو جو ہے لوگ بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس سنت کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، لوگوں کو کہہ دیں، لوگوں کو بتا دیں اور لوگ اس پر عمل کرنے لگے، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اتنا ثواب مجھے بھی ملے گا، بتانے والے کو بھی ملے گا۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ تو آپ پہلے اعراب کو اچھے طریقے سے پڑھیے، زبر اور زیر کا فرق سمجھیے، ورنہ آپ بہت بڑی غلطی کر سکتے ہیں۔ اچھا، آگے بڑھیے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ جیسا کہ میں نے بتایا، یہ تمام دلائل جو میں نے بیان کیے ہیں، کیا یہ تمام دلائل ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آئی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلیلوں کو کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو ان کی جو ہے ولادت پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیتیں نازل کی ہیں، اللہ رب العالمین نے سلام بھیجا ہے، تو کیا یہ چیزیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں نہ آئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے نہ سمجھ سکے کہ اتنے بڑے بڑے پیغمبر کا جو ہے تذکرہ اللہ تعالیٰ میلاد کا تذکرہ کر رہا ہے، تو ہم اپنے میلاد کا تذکرہ اور میلاد کو جو ہے تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ خوشیاں منانے کا حکم اپنی امت کو کیوں نہ دیں؟ اللہ تعالیٰ کو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں سمجھ میں نہ آئی؟ کیا ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں سمجھ پایا؟ ان آیتوں سے کیسے استدلال کیا جائے، کیسے دلیل پکڑا جائے، کس طرح سے انہیں اپنی ولادت پر فٹ کیا جائے، ہمارے نبی نے نہیں سمجھا؟ نعوذ باللہ۔ کیا خلفائے راشدین نے ان آیتوں سے نہیں سمجھا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبیوں کی ولادت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے جن جن نبیوں کا قرآن مجید کے اندر کیا ہے، ان کی جو ہے ان کی ولادت کا تذکرہ کو پڑھ کر صحابہ اکرام نے، خلفائے راشدین نے استدلال نہیں کر پایا؟ کیا وہ لوگ اتنے کمزور تھے؟ کیا وہ لوگ فقیہ نہیں تھے؟ نعوذ باللہ۔ کیا ان لوگوں نے ان سے یہ ثابت نہیں کیا کہ جب اتنے بڑے بڑے نبی انبیاء کی جو ہے ولادت کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، تو ہم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ کیوں نہ ہم جو ہے اس میں ڈھول، باجے، تاشے اور یہ تمام چیزیں ہم اس میں کریں؟ کیا خلفائے راشدین کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی؟ صحابہ نہیں سمجھ سکے اس کو؟ میرے بھائیوں، اسی لیے حدیث نے کہا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔
کہ جو ہمارے دین میں ثواب کی نیت سے، نیکی کی نیت سے، اللہ کا قرب چاہنے کے لیے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے کوئی ہمارے دین میں نئی چیز کا ایجاد کرتا ہے تو اس کے عمل کو، اس کے کام کو، اس کی نیکی کو، اس کے ثواب کو اللہ تعالیٰ انہی کے منہ پہ مار دے گا، رد کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ ہے بدعت کی اصل حقیقت۔ بدعت کی جو تعریف لوگ بیان کرتے ہیں اسی میں الجھا دیتے ہیں۔ بدعت کی تعریف جو دین اسلام میں کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسا کام جاری کرے جو بڑا خوبصورت ہو، بڑا اچھا ہو، اور وہ عمل بہت ہی بھلی معلوم ہو، بہت ہی جو ہے بھلی معلوم ہوتا ہو وہ عمل، ایسے عمل جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہوئی ہو، جس کا حکم اللہ رب العالمین نے نہ دیا ہو، جس کا حکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا ہو، اور جس پر صحابہ کرام نے عمل نہ کیا ہو، ایسے عمل کو اگر کوئی دین اسلام میں ثواب کی نیت سے، نیکی کی نیت سے، جنت پانے کی نیت سے، قرب الہی کی نیت سے کرتا ہے تو وہی بدعت ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ تو بدعت کو سمجھیے۔ لوگوں کو آپ آنکھوں میں پٹی باندھ سکتے ہیں لیکن آپ قرآن و حدیث میں تحریف نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے میں آپ کو ایک چیز کہوں گا، اس بات کو آپ اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں رکھیے۔ یہ لوگ جب بھی عید میلاد النبی کے جواز کے لیے، عید میلاد النبی کے جو ہے دلائل کو پیش کرتے ہیں، ان کی جواز کے لیے، اسے منانے کے لیے، اسے سیلیبریشن کرنے کے لیے جب کوئی دلیل پیش کرتے ہیں تو آپ سنیے گا کہ ان کی زبان میں اکثر و بیشتر یہ الفاظ آئیں گے: اگر، مگر، لہٰذا، تو پھر۔ اس طرح کے الفاظ جب تک وہ استعمال نہیں کریں گے تب تک وہ عید میلاد النبی کی جواز کو، جائز ہونے کو ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اس میں اگر کا سہارا لیا جاتا ہے، مگر کا سہارا لیا جاتا ہے، تو پھر کا سہارا لیا جاتا ہے، لہٰذا کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کس طرح سے یہ اگر مگر۔ اگر مائدہ آسمانی عید ہے تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عید کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر جمعہ عید ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عید کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر عرفہ کا دن عید ہے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت عید ہے، اگر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو نجات جو دیا وہ عید کا دن ہے، تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس طرح سے جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا تو پھر عید ہے۔ جہاں بھی اسے عید کا لفظ نظر آیا فوراً کہہ دیا لہٰذا یہ اس سے بڑھ کر عید ہے۔ آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وہاں فوراً کہہ دیا کہ جب آدم علیہ السلام کی ولادت پر سجدہ کرنے کا حکم ہے، سیلیبریشن کرنے کا فرشتوں کو حکم ہے، تو پھر یہ تو بنی فخر آدم ہے، لہٰذا ان کی بھی عید ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا، اگر، مگر، تو پھر ان چیزوں کا سہارا لے کر کے وہ عید میلاد النبی کی جواز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ سراسر دھوکہ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔